السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال تعالى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا بابرکت عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی اعتبار سے سال کا یہ 12واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بعد اسلامی سال ختم ہوگا۔ 1440 پر 4 ہجری اب چل رہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کیے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک 1440 پر 4 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، تو اسلامی تاریخ کا یہ آخری اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد اسلامی سال کا نیا مہینہ شروع ہوگا، نیا سال آئے گا جو محرم سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہیں۔ اس مہینے کی خوبی 2 بنیادوں پر ہے۔ ایک تو ہے اس مہینے میں اللہ نے حج جیسی عبادت رکھی ہے، جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے، اسلام کے جو 5 پلر ہیں ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ تو سال کے 11 مہینے میں حج جیسی عبادت کبھی ادا نہیں ہو سکتی، اور حج کی عبادت صرف اسی مہینے میں ہوگی، اس لیے اس مہینے کا مقام بہت اونچا ہے۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اور اپنے نور نظر، بڑھاپے کا سہارا، ایک لوتا بیٹا جس کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی، جس کی وہ قربانی بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ ایک تو حج جیسی عبادت، دوسرا قربانی جیسی عبادت۔ ان 2 عبادتوں کی بنیاد پر پروردگار عالم نے اس مہینے کو اشہر حرم قرار دیا، یعنی سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا مہینہ اگر کوئی ہے وہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے۔ لہذا اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک اور خوبی کو بڑھا دیا، اور اس خوبی کو بتانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فرمایا میں راتوں کی قسم کھاتا ہوں، 10 راتوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ یہ تیسری خوبی اس مہینے کی، اللہ نے اس خوبی کو بتانے کے لیے قسم دینے کی ضرورت پڑی اللہ کو، اور بندوں کو
اطمینان دلایا کہ دیکھو کہ سال کے 360 دن یا 365 دن میں اگر کوئی بابرکت دن اگر کوئی ہیں جن برکت والے دنوں کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو وہ 10 دن یہ ہیں. تقریباً آج 4 دن گزر گئے اس. تو یہ اتنے برکت والے دن ہیں جن دنوں کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے، بعض علماء تو یوں فرماتے ہیں دن یہ جو 10 دن جو چل رہے ہیں رمضان سے زیادہ برکت والے دن ہی ہے. اللہ اکبر. رمضان کی برکت تو سمجھ میں آ گئی ہے، مسجدیں بھرتی تھی. حدیث تو کہتی ہے یہ 10 دن رمضان سے زیادہ برکت والے ہیں. اب تو مسجد بھر کے باہر مجمع کو آنا چاہیے تھا، لیکن ہماری توجہ اعمال پر، ثواب حاصل کرنے والے اعمال پر ہماری توجہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود بھی، ایک تو ہے سن کر عمل کا جذبہ نہیں ہے، دوسرا سننے کا بھی جذبہ نہیں ہے. اگر کچھ دین کی باتیں سننے کا جذبہ ہوتا تو ہمارا مجمع بازاروں میں گھروں میں نہیں ہوتا، مسجدوں میں ہوتا. کوئی شوق ذوق نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ وہ جذبہ کب آئے گا پتہ نہیں ہے. اتنی شاندار عالیشان مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ویران پڑی ہوئی ہیں. جمعہ اتنا افضل عبادت والا دن، اتوار کا دن کرسچینز کا عبادت والا دن، ساری دنیا اس کو عبادت والا دن سمجھ رہی ہے. مسلمان بھی اس دن عبادت والا دن سمجھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے اس دن؟ دکان بند کر کے گھر میں مست بیٹھتا ہے، گوشت کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے. حالانکہ وہ دن تو عبادت والا دن کرسچینز کا تھا. ان کی عبادت والے دن کو ساری دنیا چھٹی دے رہی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا جو عبادت والا دن ہے جمعہ، اس جمعہ کو مدرسے والے تو چھٹی دیتے ہیں، لیکن مسلمان، عام مسلمان اس دن کو بھی کمائی و دھندے کا دن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دن عبادت کا دن ہے. دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس دن دکان جلدی بند کیا جائے اور اپنے کاروبار کو مختصر کیا جائے، اور اپنے کام دھندہ کرنے والے ملازمین کو جلدی چھٹی دی جائے. ان سے کہا جائے جاؤ عبادت کرو، آج عبادت کا دن ہے. ہر دن 2 بجے 12 بجے دکان بند ہوتا ہے، آج 11 بجے بند ہو جائے گا. دوسرے دنوں میں 10 بجے دکان کھلے گا، آج 8 بجے کھلے گا. اگر ہم اپنی ترتیب کیوں بدل لیتے؟ جمعے کی عبادت کا شوق کا پتہ ہوتا، جمعے کی عبادت کا ثواب کا پتہ ہوتا، یہ سارے کام ہم لوگ کر لیتے. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو، نہ جمعہ نہ رمضان، کوئی مسئلہ نہیں، بس کمانا ہے. اسی کو ہم نے مقصد زندگی سمجھ لیا. پیسہ پیسہ ہے، یہ چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے. ذوالقرنین دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا کہ جس کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت دی تھی، دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا، اس نے وصیت کی جب میرا جنازہ لے کے جاؤ میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر نکال دینا. کفن کے باہر تو نکالنا ہے، ساتھ ساتھ جنازے کے باہر بھی میرے دونوں ہاتھ نکال دو. کہا کہ ایسے کیوں؟ دنیا والوں کو پتہ چلے دنیا کا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. پوری دنیا کا بادشاہ، اکیلا بادشاہ. اللہ نے بڑی سلطنتیں کسی کو اللہ نے دی ہیں، 2 مسلمانوں کو 2 کافروں کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی ہے. ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، دوسرے ذوالقرنین بادشاہ ہے جن کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت دی تھی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا کے اکیلا بادشاہ تھا. جب اس کا جنازہ اٹھا تو اس نے وصیت کی لوگوں کو پتہ چلے اتنا بڑا بادشاہ، دنیا پر حکمرانی کرنے والا، جس کے ایک اشارے پہ لاکھوں کی فوج تیار ہے، اگر ایک اشارہ کر دے تو بستیوں کی بستیاں ستیاناش کر دے، ہلاک و برباد کر دے، اینٹ سے اینٹ بجا دے. اتنے طاقت کا مالک بادشاہ. لوگوں کو پتہ چلے یہ ساری طاقت جب تک آنکھ کھلی ہے تب تک ہی ہے، یہ آنکھ بند ہو جائے اس طاقت کا کوئی، یہ طاقت ہماری کچھ کام نہیں آئے گی. لہذا کچھ ایسی ترتیب ہماری بننی چاہیے. عبادت والے دن تو ہم عبادت کریں، بقیہ دن تو عبادت میں تو گزرتا نہیں وقت ہمارا. اللہ ہماری قوم کو معاف کر دے. اسی لیے تو آج ساری دنیا کی ستائی ہوئی قوم ہماری قوم ہے. تو بات عرض کر رہا تھا کہ تو اس مہینے کا جو تقدس ہے، اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس میں 3 باتیں عرض کی گئی. پہلی بات، اس مہینے میں حج کے ایام ہیں، اس لیے اللہ نے اس مہینے کو باعزت بنایا حج کی بنیاد پر.
دوسرا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بنیاد پر اس مہینے کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا. اور تیسرا اللہ نے اس مہینے کے شروع کے 10 راتوں کی قسم کھا کر کہا، ان راتوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ راتیں بڑی عظیم الشان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاصے میں محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ مقدس ہیں. لہذا جو حضرات سن رہے ہیں میں ان سے تو کہتا ہوں آپ ہی کچھ اس کی قدر کر لیجئے. آپ تو اس کے دنوں میں کچھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ تسبیحات میں اور کچھ نہ کچھ اعمال میں خصوصی عمل کوئی ہمارا ہونا چاہیے ان دنوں میں، خصوصی عمل. بقیہ دنوں میں تو فرض نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، جلدی آ جائیں آگے پیچھے کی سنت پڑھ لیتے ہیں، کبھی سہولت مل جائے کچھ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں. یہ عام دنوں کی بات ہے. یہ ان دنوں میں کوئی خاص عمل ہونا چاہیے جو عام دنوں میں بندہ نہیں کرتا. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. ان 10 دنوں میں تکبیر زیادہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. والتحلیل، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو. والتحمید، الحمدللہ زیادہ پڑھا کرو. اور سبحان اللہ زیادہ پڑھا کرو. علماء نے یوں فرمایا درود شریف کثرت سے پڑھا کرو. 5 عمل بتائے ان 10 دنوں میں خاص طور پہ کرنے کے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور 5واں ہے درود شریف زیادہ پڑھنا ہے. یہ خاص عمل ہے ان دنوں میں، عام دنوں میں کرنا ہی ہے، ان دنوں میں اس عمل کو بڑھا دینا ہے تاکہ ثواب ہمارا بڑھ جائے. اور دوسرا صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. فرمایا ان دنوں کا ایک روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر. ان راتوں میں 1 رات جاگ کر عبادت کرنا 1 شب قدر کے برابر. گویا جس دن چاند نظر آ گیا ذی الحجہ کا، تب سے لے کر عید کی رات تک 10 راتیں آتی ہیں. گویا 10 شب قدر مجھے اور آپ کو ملی ہیں، لیکن اس کے باوجود 9:30 بجے مسجد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ہاں نفل عبادت ہے، گھروں میں زیادہ کرنا چاہیے. گھر میں ماحول نہ ہو، مسجد میں آئیے، مسجد ہی آپ کے لیے ہے. مسجد صرف 5 نمازوں کے لیے نہیں ہے، مسجد تو 2400 گھنٹے عبادت کے لیے. میں تو گزارش کرتا ہوں شب گزاری کر لو 5-6 دن. عید کی رات تک کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو کر ضروریات سے وضو کر کے گھر سے چل کر مسجد کو آ جائیں اور یہاں عبادت کریں. رات بھر جتنی دیر ہو سکے عبادت میں گزر جائے. نیند آ جائے وضو کے ساتھ سو جائیں، تہجد کی نیت سے سو جائیں. صبح جلدی اٹھ کر کچھ اللہ کی یہاں گڑ گڑا کر دعائیں کر کے فجر کی نماز پڑھ کے معمولات کے مطابق گھر کو چلے جائیں. کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ عمل ہمیں کرنا چاہیے. یہ کرنے والے دن ہیں. ان دنوں میں اگر ہم اپنے طور پہ کچھ نہیں کریں گے وقت گزر جائے گا. یہ فضیلت والے دن بھی گزر جائیں گے، ثواب والے ایام بھی گزر جائیں گے. اس کے بعد ہم ترستے رہ جائیں گے رمضان تک. ایسا بابرکت دن اور ایسی بابرکت رات رمضان تک کبھی آنے والی نہیں ہے. حدیث شریف کے خلاصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے یہ 10 دن کے روزے محرم کے روزے سے زیادہ فضیلت والے ہیں، شعبان کے روزے سے زیادہ فضیلت والے ہیں. صرف اس روزے کی ٹکر رمضان سے ہو سکتی ہے. رمضان فرض روزہ ہے، یہ نفل ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے وہ رمضان کے روزے کے قریب ہے. اتنا بڑا روزہ رمضان کے بعد پھر کبھی سال میں نہیں آ سکتا. اتنی بڑی عبادت کا ثواب اس کے اندر ہے. کرنے والوں کی کمی ہے بس. اب تو اللہ کا احسان ہے موسم ٹھنڈا بھی ہو گیا، ہمت کر کے اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اس کو تو 1 سال کے روزے کا ثواب. چلو ٹھیک ہے یہ روزے نہ رکھیں صحیح، عرفے کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے. عرفہ کا روزہ کہتے ہیں کہ اس سال کی عید جمعرات کو آنے والے جمعرات کو، اس سے پہلے والے دن میں یعنی چاشمے کے دن اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں کہ سارے حاجی عرفات کے میدان میں اپنے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. حاجی تو وہاں جمع ہو گئے، ہم حج کو نہیں جا سکے، کم سے کم ایک روزہ تو رکھے. اللہ ان سے راضی ہے، روزہ ہم یہاں رکھ کے اپنے رب کو راضی کر لیں گے.
میرا رب حاجیوں سے بھی راضی ہے، جو حج نہیں کیا ان سے بھی راضی ہے، حج کی وجہ سے ان سے راضی، روزے کی وجہ سے ہم سے راضی۔ اللہ کی رضامندی یہی تو مقصد ہے، حج سے بھی، نماز سے بھی، جمعے سے بھی، ہر دین کے کام سے مقصد یہ ہے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو بندہ عرفے کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف عرفے کے دن کی فضیلت ہے، آنے والے چاشمبے کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ 1 سال گزشتہ کے 1 سال آنے والے ایڈوانس میں 2 سال کی گناہ اللہ معاف کر دیا، اور جس سال میں ہم چل رہے ہیں وہ 1 روزے کی برکت ہے، پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عبادت ہے۔ سوچنے کی بات یہ، اگر ایسا سیزن ہمارا دنیا کمانے کا آ جائے، سچ کہتا ہوں لوگ گھر چھوڑ دیں گے، بازاروں میں بیٹھ جائیں گے، رات بھی وہیں گزار لیں گے، دن بھی وہیں گزار لیں گے، ہاں کہ سیزن سے ہم 100% فائدہ اٹھا لیں۔ یہاں صرف ایک دن میں تقریباً 900 دنوں کی عبادت کا ثواب مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے، جو 3 سال کی عبادت کا ثواب سمجھ میں آتا ہے۔ 1 سال پہلے کے گناہ معاف، 1 سال بعد کے گناہ معاف، اور پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملنے والا ہے۔ ہمت کر کے وہ 1 روزہ تو رکھنا ضروری ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اتنے پابند تھے، حج کے موقع پر حاجیوں کے لیے سہولت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہاں ان کے اعمال بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، وہ یہ کہتی تھی جب میرے آقا نے کہا ہے عرفے کا روزہ اتنا بڑا عظیم الشان ہے، چلو میں عرفے کے دن بھی روزہ رکھ لوں۔ حاجیوں کے لیے ضروری نہیں ہے روزہ رکھنا، رکھ لیں تو ٹھیک ہے، ہمت کی بات ہے۔ آج سے 14.5 سال پہلے کی بات ذرا سوچئے، آج کی حاجیوں کے جو ٹینٹ لگتے ہیں وہ اے سیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں کی گرمی اس وقت شدت کی جو گرمی ہے، وہاں کا ٹیمپریچر اس وقت 50 کا ہے، 50 ڈگری جو گرمی ہے، اتنی سخت شدت کی گرمی جو ابھی حاجی حضرات سے، کیونکہ میرے بھائی گئے ہیں ان سے فون پہ بات ہوئی تو کہہ رہے تھے اتنی سخت گرمی ہے کہ ہم بڑی آسانی سے چل نہیں پھر سکتے۔ جو حاجی حضرات گئے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے، اتنی شدت کی گرمی۔ وہ اس زمانے میں اتنی سہولتیں بھی نہیں تھی، اس زمانے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرفے کا روزہ رکھتی تھی، اور روزے کی اس گرمی کی شدت کی وجہ سے 2 3 بار بے ہوش پڑ جاتی تھی۔ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ سے کہنے لگے، خالہ جان اتنی شدت کی گرمی میں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ چھوڑ دیجیے، فرض تو نہیں ہے۔ ترس آنے کی بنیاد پر کہا ہے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں اس گرمی کی شدت کی بنیاد پر۔ کہا کہ بیٹے میرے حبیب نے کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے، اس 1 روزے پر اللہ اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف کریں گے، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ دے دیں گے، اتنا ثواب میں کیوں چھوڑوں، چاہے 1 نہیں 10 بار بے ہوش ہو جاؤں، لیکن روزہ چھوڑنے کی میں ہمت نہیں کر سکتی۔ وہ تو بخشے بخشائے تھے، وہ ساری امت کی ماں تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے زوجہ محترمہ تھی، نبی کی چہیتی بیوی تھی، ان کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کے باوجود اس یوم عرفے کا روزہ رکھنے کا اتنا وہ اہتمام کر رہے ہیں، ہم تو اے سیوں میں، کولروں میں، پنکھوں کے نیچے، ٹھنڈے اور راحت کے گھروں میں رہ کر بھی ہم روزہ چھوڑ دیں، یہ کتنی بے حسی کی بات ہے۔ اپنے آپ میں سوچنے کی بات یہ کہ ہم کتنا دین سے دور جا چکے ہیں، دین کا کوئی عمل کرنے کے لیے اتنی ترغیب دلانی پڑتی ہے، اتنے فضائل بولنے پڑتے ہیں، تب جا کر کوئی اکا دکا کوئی روزہ رکھ لیتا ہے۔ وہ حال تو یہ تھا، وہ اتنے عاشق تھے نبی کے اور دین کا ایک عمل جان جان کر عمل کرنا وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے، چاہے اس عمل کے کرتے کرتے جان نکل جائے لیکن ہماری زندگی سے عمل نہ چھوٹے۔ وہ جذبہ تھا ان کا، کاش ہمارے پاس بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے آپ سے بھی درخواست کی جا رہی ہے
کہ آپ بھی کم سے کم اس آخری اس اہتمام کے ساتھ اس ایک روزے کو تو رکھ لیں. اگر ہمت کی بات ہے 2-4 روزے اور رکھ لیں تو نور علی نور ہے. ان کے تو ثواب کے کیا کہنے ہیں. ان کو تو ثواب اللہ اتنا دیں گے کہ بندہ اس ثواب کو دیکھ کر کہے گا کاش میں ساری زندگی روزہ رکھ لیتا تو اتنا ثواب مجھے مل جاتا. ایک تو ہے ان ایام کی فضیلت، اور دوسرا قربانی ہے. اس مہینے کی سب سے خوبی ہے اس مہینے کی، جو اس مہینے کے مقام کو بڑھا دیتی ہے، وہ ہے قربانی جیسی عبادت. قربانی کس پر واجب ہے؟ کون قربانی دے گا؟ کتنے دنوں تک قربانی کرنا ہے؟ کس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ جانور کیسا ہونا چاہیے اور کیسا عیب ہے تو قربانی نہیں ہوگی؟ تقریباً موٹے مسائل عام لوگ جانتی ہیں، لیکن مختصر یہ ہے جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اس آدمی پر قربانی واجب ہے. زکوٰۃ میں صرف 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، کیش، اور بیپاردار آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، اس کا تجارت کا سامان. اگر تقریباً آج کے زمانے کے اعتبار سے دکان میں 40,000 کا سامان بھی اگر اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو قربانی بھی واجب ہے. اور زکوٰۃ کے مسائل میں رمضان میں عرض کیا گیا تھا آپ کے سامنے. مسائل بہت ضروری ہیں. فضائل سے عمل کا شوق پیدا ہوگا، مسئلے سے عمل کی حفاظت ہوگی. اسی لیے صرف رمضان میں بیان کیے جاتے ہیں. ہونا تو چاہیے ہر دن آپ لوگ آتے اور کہتے کہ مولانا مسائل ہر دن بولیے ہم سنیں گے. شاید کہ کئی سال گزر گئے، شاید کوئی 1-2 لوگ مسئلہ پوچھے ہوں گے، 1-2 لوگ کوئی مسئلہ پوچھے ہوں گے، ورنہ تو ہر کوئی ماشاءاللہ سب مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ضرورت ہے میں آپ سے مسئلہ پوچھ لوں. مسئلے کا علم جاننا بھی نہیں چاہتے، جانیں گے تو عمل کون کرے گا. صرف رمضان میں بتایا جاتا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے ہم سن لیتے ہیں برداشت کر کے. ارے کچھ کہہ رہے ہیں سن لیں کچھ دیر کے لیے. میرے بھائی مسائل بہت ضروری ہیں. مسائل کے بغیر ایمان اور عمل پہ چل ہی نہیں سکتے. حلال حرام کی تمیز نہیں کر سکتے. فرض اور مکروہات میں، حلال و حرام میں، واجبات اور سنتوں میں فرق نہیں کر سکتے، ورنہ تو ہماری عبادتوں کا حال صفر بن جائے گا. پھر تو مسائل بہت ضروری ہیں. علماء سے تعلق رکھیے، ان سے مسائل پوچھتے رہیے. آپ کی زندگی کی رہبری وہ کریں گے اور آپ کو صحیح رخ بتائیں گے. ورنہ ان سے کٹیں گے، ان سے مسائل آپ معلوم نہیں کریں گے، وہ بھی اپنا وقت گزار لیں گے، آپ بھی اپنا وقت گزار لیں گے. مسئلہ نہ معلوم ہونے کی بنیاد پر کون کس رخ پہ جا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، بس آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. اس لیے قربانی کے معاملات میں بہت ضروری مسائل ہیں. جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی ہے ہی. اس میں ایک مسئلہ یہ عرض کیا گیا تھا، جس آدمی کے پاس 1 سے 10 گھر ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 1 سے 4 گاڑیاں ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جس کے پاس مشین بہت سارے، فیکٹری چلا رہا ہے، فیکٹری کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے. زمین جائیداد اپنے گھر کے لیے لے کے رکھا ہے، گھر بنانے کے لیے رکھا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ سب مسائل تقریباً عرض کیے گئے تھے. زکوٰۃ اس میں نہیں ہے، لیکن قربانی یہ ساری چیزوں کے رکھنے والے پر ہے. جس آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں اس پر قربانی واجب ہے. جس آدمی کے پاس 80-70 ہزار کا موبائل ہے اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے. مسئلہ عرض کر رہا ہوں میں، اچھی طرح یاد رکھیے. 10,000 کے موبائل سے بھی ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اگر وہ اپنی ضرورت سے زائد، اپنی خواہش کے لیے، اپنی چاہت کے لیے 80-70 ہزار لاکھ روپے کا موبائل اپنے پاس رکھا ہے، گویا ضرورت سے زائد چیز اس نے رکھی ہے، زائد سامان اس کا ہے، لہذا اتنی قیمتی موبائل رکھنے والے پر بھی قربانی واجب ہے. جس آدمی کے 2 گھر ہیں، ایک ضرورت سے زائد گھر ہے، ایک گھر میں رہتا ہے، ایک گھر کرائے پہ دے کے رکھا ہے، کہا کہ وہ زائد گھر ہے اس کی وجہ سے قربانی واجب ہے. گھر میں فرنیچر آئٹم بہت سارے فرنیچر میں جوڑے ہوئے، جہیز جوڑا ہوا ہے، 2-4 پلیٹ آدمی کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں. گھر میں اتنے پلیٹ ہیں کہ ایک چھوٹا تو فنکشن میں استعمال ہو سکتے ہیں. 1 سے 10 دیگچے وہاں رکھے ہوئے ہیں. اگر ان کی مالیت اگر جوڑی جائے 40-50 ہزار کا سامان وہ سب بنتا ہے، تاکہ اس پر بھی قربانی واجب ہے. اور گھر میں ٹی وی ہے،
LCD وغیرہ بڑی بڑی ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں لاکھ روپے کی، اس سے زائد کی، تاکہ جس کے گھر میں اتنی بڑی ٹی وی ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ کو غور کرنا چاہیے، کیا یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہیں تو قربانی دیجئے، نہیں ہیں تو بیچ دیجئے۔ نہیں، اگر ہیں نہیں، آپ قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ مت رکھیے۔ اگر رکھنا ہے تو قربانی دینا ہے، کیونکہ وہ ساری ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ اللہ نے سہولت یہ کر دی کہ پوٹلا دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ گائے، بیل، بھینس، کھلگا، اونٹ، اونٹنی، یہ 3 قسم کے جانور، نر اور مادہ، یہ جوڑا ہے۔ ان میں سے 7 حصوں کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اگر ایک پوٹلا دینے کی طاقت نہیں ہے، اتنی قیمت نہیں لگا سکتے، چلو اس میں حصہ لے لیجئے۔ اللہ جزا خیر دے مدرسے والوں کو، انہوں نے بہت سستی آسان قربانی ہمارے علاقے میں چلائی ہے۔ شاید پورے آندھرا میں نہیں، پورے علاقوں میں اگر ڈھونڈیں گے اتنی سستی قربانی کسی جگہ نہیں ملتی، جو یہاں تو 3200 روپے میں آپ کے لیے قربانی مل جاتی۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کمانے کے قابل کے آدمی ہیں اور آپ کی بیوی زیور پہنتی ہے، اگر آپ کا بچہ اچھی خاصی کمائی میں لگا ہوا ہے، یا آپ کا وہ نوجوان لڑکا جو کسی جگہ جاب کر رہا ہے، یا کوئی وہ بچہ جو کالج تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پاس 70-80 ہزار کا موبائل ہے، ایک گاڑی ہے، تاکہ گھر کے سارے لوگوں پر قربانی ہے۔ میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، توجہ دینا اس پہ۔ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے، اگر آپ کی بیٹی 18-19 سال کی ہے، اس کے زیور آپ نے خرید کر رکھے ہیں، زیور بنا کے رکھ دیا اس کے لیے، یہ میری بیٹی کا ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، اب اس بیٹی پر بھی قربانی ہے۔ کیونکہ 15 سال کے بعد جب نماز فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تعلق ہے ان چیزوں کا۔ جیسے نماز فرض ہوگی، اب دیکھا جائے گا اس کے بعد اتنا مال ہے تو قربانی بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اگر حج کے دنوں میں کسی بندے کے پاس 5 لاکھ روپے ضرورت سے زائد بچے ہوئے ہیں، اس پر حج بھی فرض ہے۔ یہ عبادتیں ہیں، مسائل ہیں، ان مسائل کا علم ہوگا تو بندہ ان پہ چلے گا بڑی آسانی کے ساتھ۔ اب آپ غور کر لیجئے، ابھی ایام باقی ہیں قربانی کے، تو ابھی سے اس کا انتظام کرنا ہے، تو سب کی طرف سے قربانی دینا ہے۔ طاقت کے رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ قربانی نہیں دے گا، مَن وَجَدَ سَاعَةً لِأَن يُضَحِّي فَلَمْ يُضَحِّي فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ دے، حضور نے فرمایا ہماری عیدگاہ کو نہ آنے کا کوئی حق نہیں اس کو۔ قربانی دینے کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی کا انتظام نہ کرے، عیدگاہ کو حاضر ہو جائے، تو حضور فرما رہے ہیں وہاں تمہیں بلایا نہیں گیا، کیوں چل کے آیا ہو؟ جو قربانی دے گا اسی کو آنے کا حق ہے عیدگاہ میں۔ یہ کتنی سخت بات حضور نے کہی ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ عبادت ہوتی ہے، اس عبادت میں لگنے کی قیمت صرف 3200 روپے زیادہ قربانی کے حصے میں۔ سال بھر آپ فضول خرچیاں کتنے کر دیتے ہیں؟ صرف اگر گٹکا، بیڑی، سگریٹ اور پان کا اگر حساب لگا لیا جائے، ایسی 10 قربانیاں ہم دے سکتے ہیں۔ گاڑی میں پھرنے کا جو فضول پیٹرول استعمال ہوتا ہے، فضول پیٹرول ضرورت کا نہیں ہے، جو فضول دوستوں کی بلانے پہ وہاں گئے، گپ شپ کیا، وہاں گئے، ٹور پہ گئے، ٹوروں پہ لگنے کا جو ہزاروں کا جو پیسہ، لاکھوں کا پیسہ ہمارا ہے سال بھر جو لگتا ہے، کسی گلی کے، محلے کے کسی کی پوتری کی شادی میں ہم جیسے نیا جوڑا سلوا کے گھر کے سارے لوگ نئے کپڑے پہن کے اس شادی میں شرکت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس پر 20-25 ہزار روپے کا خرچ کرنا وہ تو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن سال میں ایک دفعہ قربانی کے لیے 3000 یا 5000 روپے کے حصے کی قربانی دینا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ عبادت ہے، اس کی پکڑ ہوگی، اس کا سوال ہوگا اللہ کے پاس۔ لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن میں صاف فرمایا گیا، پارے 30 میں سورہ کوثر میں اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ ترتیب بتائیے، پہلے نماز، بعد میں قربانی۔ نبی جی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یعنی عید کی نماز، وانحر، بعد میں قربانی دو۔ اور کہا کہ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہو، قربانی کرنے کا انتظام کیا ہو، کہا کہ وہ نماز کو آئے، نماز کے بعد قربانی دے۔ طاقت رکھتے ہوئے قربانی کا انتظام نہ کیا ہو، کہا کہ دوسرا کام جب تم نہیں کر رہے ہو، پہلا کام کیوں کرتے ہو؟
یہ ہے سوال. قربانی دینے کی طاقت ہی نہیں ہے, اللہ نے اتنی طاقت نہیں دے رکھی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, وہ آدمی جا سکتا ہے. جس آدمی کے پاس طاقت ہے تو کہا کہ جب دوسرا کام طاقت رکھتے ہوئے نہ کر رہے ہو, پہلا کام کیوں کرتے ہو؟ نہ آؤ ہماری عیدگاہ میں, ایسے لوگ ہماری عیدگاہ کو آ کے گندہ نہ کرو. یہ اتنی سخت بات کہی گئی قرآن کی تفسیر میں. لہذا جن کے پاس طاقت ہے وہ ضرور انتظام کیجئے. ابھی وقت ہے. بہت ساری چیزوں کے لیے لوگ قرض لیتے ہیں, اس کے لیے بھی قرض لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں قربانی کے لیے قرض لینا, ہم پوچھتے ہیں کیا شادی کے لیے قرض لینا ضروری ہے؟ گھر بننے کے لیے قرض لینا ضروری ہے؟ ہر چیز کے لیے, ضرورت کے لیے ہاتھ بدل لینا, کسی کے پاس ہاتھ بدل لے لیے, قرض حسنہ لے لیے, یہ تو بہت سارے کام دنیا کے ہو جاتے ہیں. 2-4 ہزار روپے عبادت کا کب مسئلہ آتا ہے لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے فتوے دے دیتے ہیں. لہذا میں بھائیوں سے, بزرگوں سے, سب سے گزارش کرتا ہوں آپ ان مسائل پہ غور کیجئے. ابھی بہت وقت ہے آپ کے پاس. عید انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو ہوگی. صبح عید کی نماز 7:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی, اور عید کے پھر 3 دن تک قربانی کا مسئلہ ہوگا. جمعرات, جمعہ, ہفتے کے عصر تک قربانی کا انتظام ہے. تب تک آپ کے پاس پورا ٹائم آپ کے پاس ہے. آپ کسی بھی حالت میں انتظام کر دیجئے, انشاءاللہ آپ کی قربانی قبول بھی ہوگی. اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ملے گا. جانور پر جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی, اتنے گناہ آپ کے معاف ہوں گے. جتنا اچھا جانور آپ کا ہوگا, آپ کو اللہ رب العزت جنت میں جانے کے لیے اتنی اچھی سواری وہاں دیں گے. یہ پوٹلا نہیں آئے گا, یہ گائے نہیں آئے گی, وہاں کی جنت کی سواریاں آپ کو اللہ ویسے انتظام فرمائے گا. اور نام اعمال میں آپ کے یہ پوٹلے, گائے کا گوشت, اور یہاں تک کہ پوٹلے کا پیشاب اور پاخانہ, اس کے بعد اور اس کی گندگی بھی تولی جائے گی. اور آپ کے نام اعمال کو اللہ اتنا وزنی بنا دیں گے, اور اس جانور کو 70 گنا زیادہ وزن بنا کر نام اعمال میں اللہ رکھیں گے, اور تمہارا نام اعمال کی جو ترازو تولی جائے گی وہ وزنی بن جائے گی. یہ سارے فضائل ہیں. اتنے فضائل دوسرے عبادتوں پر نہیں ہیں. لہذا اس فضیلت والی عبادت کو ادا کرنے کی آپ حضرات کوشش فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.